اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج کی تلاوت میں 14واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو تفسیر کے لیے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کے مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے۔ اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو ضرور بیان فرما دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها
بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس اے رسول مکرم جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے، اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ آپ کہیے اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ
اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے، وہ جس کی طرف سکھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹا بہتان تو وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، ہاں وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں، بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔
اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا ہے، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، دراں حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر آپ کا رب جن لوگوں نے ناواقفیت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، سو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔
بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے، بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم محسنون۔ اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائے ہیں، تفسیر بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، اور اللہ رب العزت منع کرتا ہے برائی سے، روکتا ہے برائی سے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتا ہے اور سرکشی سے بھی روکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان چیزوں کا دھیان رکھو۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا عدل کا اور احسان کا۔ عدل کی اہمیت سے ہر کوئی واقف ہے کہ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی علاقہ، کوئی گھر نہیں چل سکتا۔ عدل انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو عدل کے ساتھ پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب کائنات کو ہم نے اور نظام کائنات کو ہم نے عدل کے ساتھ پیدا کیا اور قائم کیا، تو تم بھی اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں عدل کو برقرار رکھو۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہونا عدل ہے، اور اگر جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے وہ ملنا عدل ہے، اور نہ ملنا ظلم ہے۔ تو ہر چیز میں عدل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا بالعدل والاحسان، واہ واہ واہ، عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور فضل کا بھی حکم سبحان دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، اور فضل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر دیا اللہ جائے۔ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان حق سے بڑھ کر دینا فضل ہے، اور حق سے کمتر دینا ظلم ہے۔ تو اسلام فضل کی تو بات کرے گا، عدل کی تو بات کرے گا، مگر ظلم کی بات اسلام نہیں کر سکتا۔ جو اسلام کے نام پہ ظلم کرتے ہیں تو وہ اسلام کو یا تو داغدار کرتے ہیں یا اسلام کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسلام عدل کی اور فضل کی بات کرتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عدل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم حق کا مطالبہ کرو، بلکہ دوسروں کے حق ادا کرو۔ واہ یعنی مطالبہ حق سے زیادہ ادائے حق پہ اسلام زور دے رہا ہے۔ بھائی واہ، تو ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے، بیوٹیز میں سے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فحشائی سے، فحش یعنی بے حیائی سے منع کرتا ہے، سرکشی سے منع کرتا ہے، بری بات سے منع کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جمعے کے خطبے میں یہ والی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ایک آیت کے اندر کئی نصیحتیں موجود ہیں۔ بے شک، پے در پہ عدل کی نصیحت موجود ہے، فضل کی نصیحت موجود ہے، احسان کی نصیحت اس میں موجود ہے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت اس میں موجود ہے، بے حیائی سے بچنے کی نصیحت موجود ہے، برائی سے بچنے کی نصیحت موجود ہے، نافرمانی اور سرکشی سے بچنے کی نصیحت اس کے اندر موجود ہے۔ تو پے در پہ نصیحت موجود ہے۔ ان نصیحتوں پر ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی اندر ایمان ہے نا تو نصیحت فائدہ دے گی، اگر نصیحت فائدہ نہیں دیتی تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے اندر، سمجھ لو کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس شخص کو نصیحت فائدہ نہ کرے وہ جان لے کہ میرے اندر ایمان ختم ہو چکا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ کتنا دیتی ہے، کب دیتی ہے، کیسے دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر اس بات پر بلیو رکھیں کہ مومن کو جب نصیحت کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ تم جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرو جو تم وعدے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام کی ایک اور بڑی اہم بات جس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہہ رہا ہے، تشریعات و تعبیرات کے ساتھ نہیں، بالکل کلیئر ورڈوں میں کہہ رہا ہے کہ جب تم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہو، کوئی وعدہ کرتے ہو، کوئی پرومس کرتے ہو، ایک تو اللہ سے ہمارا وعدہ ہے وہ، اور ایک بندوں کا بندوں سے اگر کوئی وعدہ ہے وہ، اس کو کبھی مت توڑو، کبھی مت توڑو۔ اور فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ تم اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ فرمایا کہ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے جو ہے وہ اپنی قسموں پر اللہ کو ضامن بھی بنا لیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قسم اگر توڑی جائے، کسی سے ویسے بھی وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، عہد شکنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے۔ وعدے کا تعلق اٹ از پارٹ آف فیتھ، یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ وعدے کی حیثیت کوئی محض اخلاقی نوعیت کی نہیں ہے، اس سے بندہ جو ہے وہ ایمان کی تقویت پاتا ہے، ایمان کے درجوں پر فائز ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وعدہ کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ
منافقون کے اندر جو ہے وہ ان کی نشانی بتائی گئی، وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں۔ منافقوں کی کیا نشانی ہے کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ مومن جب وعدہ کرتا ہے، زبان دیتا ہے، تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ جب ہماری زبان چلتی ہے، ہم بازاروں میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، دنیا داری میں کتنے وعدے کرتے ہیں، کس کس سے کیا کیا وعدے کرتے ہیں، آیا اس کو پورا بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اس کو مت توڑو، جبکہ تم نے اس پہ اللہ کو ضامن بھی بنا لیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محض وعدہ کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن جس وعدے پہ آپ نے اللہ کو ضامن کیا، یعنی قسم کھا لی، اللہ کا نام لے لیا، تو پھر تو تم پر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ تم اپنی ضمانت کے لیے اللہ کا نام پیش کرتے ہو۔ تو اب جب تم وعدہ خلافی کرو گے تو ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ، پھر اس عہد شکنی کا جو جرم تھا اور اس عہد شکنی کا جو وبال تھا، جو تاوان تھا، وہ بھی دینا پڑے گا، اور تیسرا یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے قسم کھائی تھی یا اللہ تعالیٰ کے نام لے کے ضمانت دی تھی، تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو قسموں پہ کفارہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اور ضامن بناتا ہے۔ اللہ کو بندہ ضامن بنائے اور اس کے بعد اس کو پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے ضامن بنائے گا اس پر میں خود اپنی طرف سے بھی سزا کو عائد کروں گا، اس لیے قسم توڑنے پر کفارہ عائد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سختی سے منع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ کسی مجبوری میں قسموں کو توڑ دیا، وعدوں کو توڑ دیا، تو ایک تو اس کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس وعدہ توڑنے کی وجہ سے جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرو، پھر پلس یہ کہ اللہ کا نام لیا تھا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بلا تخصیص مرد و زن، جب کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا اجر ضائع نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا اجر مردوں کو ملے گا، عورتوں کو نہیں ملے گا۔ مرد اور عورت میں اگر فرق کیا گیا ہے تو دائرہ عمل میں فرق کیا گیا ہے کہ مردوں کا دائرہ عمل جدا ہے عورتوں سے، یہ الگ اپنے کام کریں گی، وہ الگ اپنے کام کریں گی، ان کے اختلاط سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے عبادت کی، ریاضت کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، مرتبے کی، اللہ کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی، ولایت حاصل کرنے کی، ایمانی درجات حاصل کرنے کی، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرد جو ہے وہ قلندر بن سکتا ہے تو رابعہ بصری بھی کوئی عورت بن سکتی ہے، اس لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد یا عورت اگر نیک عمل کرے تو دونوں کو عمل کا اجر ملے گا۔ یہاں پر یہ بات اللہ رب العزت نے واضح فرما دی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اسے ایک پاکیزہ حیات بھی عطا کریں گے، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی نیکیوں کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو نیکیوں کا صلہ ملے گا، ایک پاکیزہ حیات ملے گی۔ یہاں پر ایک اور اہم بات ذکر کروں کہ یہ جو عمل صالح کا ذکر کیا نا، تو اس کے جزا میں کہا کہ ہم حیاتاً طیبہ دیں گے۔ جب عمل صالح ہوگا تو ایک صاف ستھری پرسکون زندگی ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کے اندر جو ہے وہ فساد نہ ہو۔ صالح صلابت سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام کے جو جوڑنے والا ہو، جو درست کرنے والا ہو، جو بہتر کرنے والا ہو۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر اس طرح کے اعمال کو اپنایا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فساد نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کوئی قدغن نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بے سکونی، بے ثباتی پائی جائے؟ آج جو ہماری زندگی میں اتنی بے ثباتی، بے سکونی، پریشانی لاحق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ ہمارے عمل کے اندر فساد بھی تو موجود تھا جس کا وبال پلٹ کے آ رہا ہے۔ اگر عمل میں صلاحیت موجود ہوتی، صالحیت موجود ہوتی، تو پھر زندگی کے اندر بھی ایک قرار،
ایک سکون پایا نظر آتا، جس کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو بخشیں گے ایک حیات طیبہ، شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عمل صالح کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اللہ رب العزت نے فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ہو اور حالت اکراہ میں ہو، جبر میں ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ من کفر باللہ، جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں کہ من بعد ایمانہ، ایمان کے بعد، الا من اکرہ، اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو جب اکراہ کی جائے، اس کے اوپر جبر کیا جائے، لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی کے اوپر گن پوائنٹ پر گردن پہ تلوار رکھ کے اس طریقے سے زبردستی کسی کو ایمان سے پھیرتا ہے، جبکہ وہ ایمان سے پھرنا نہیں چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت اکراہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کی پکڑ نہیں ہے، کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کو رخصت ہے کہ الفاظ بظاہر زبان سے ایسے ادا کر دے جو ایمان کے منافی ہوں، ایسی حالت میں فقط جس کے اوپر اکراہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو حالت اکراہ میں بھی نہ ہو مگر پھر بھی جو ہے وہ اپنے دنیاوی فوائد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے کفر کو اختیار کرے، ایسی صورت میں نہیں، صرف ایسی صورت میں کہ جب اس کی جان پر بنی ہوئی ہو۔ حالت اکراہ کے لیے فقہاء نے یہ ایک واحد صورت لکھی ہے کہ جب بندے کی جان پر بن جائے نا تو اس وقت قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ قانون انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ انسان قانون کے لیے۔ یہ واضح ہو گیا کہ قانون بندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جہاں بندوں کے لیے قانون پہ عمل کرنے میں دشواری ہو تو پھر وہاں پہ آرڈر چینج ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں قانون خدا کے بندے کے لیے ہیں یا بندہ قانون کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون تو انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اور انسان اللہ کی بندگی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات واضح رہے، تو لہٰذا جو ہے وہ قانون جہاں پہ مشکل آئی، دشواری آئی، چینج کر دیا۔ کوئی بھی حالت اکراہ اور حالت جبر ہو تو بندہ چاہے تو پھر اس موقع پر وہ اپنے ایمان کے الفاظ تبدیل کر سکتا ہے زبان سے، جبکہ اس کا دل اس پر مطمئن ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو دل کھول کے کفر کرے، یعنی حالت اکراہ بھی نہ ہو اور کوئی ایسی مشکل گھڑی بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا سلیقہ کیا ہے، بندگی کا طریقہ اور قرینہ کیا ہے۔ کاش کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی کامل توفیق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس طور پر الحمدللہ آج 14واں پارہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان اور عرفان ہمیں نصیب فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔